اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اعزان محترم ناظرین کرام، شمع امامت حسینی علیہ السلام کے پروانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ پروانے جو شروع سے سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھے، بعد میں ملحق ہوئے ہیں آ کر کے۔ آج جن پروانوں کا تذکرہ کرنا ہے ان میں سب سے پہلی شخصیت جوین بن مالک تیمی۔ آپ احتمالاً کوفے کے رہنے والے ضرور تھے، لیکن کوفے میں رہتے نہیں تھے۔ آپ کا تعلق بھی قبیلے بنی ثعلبہ تیمی سے تھا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ حضرت کے شیعوں میں سے تھے اور مختلف جنگوں میں، مختلف غزوات میں آپ نے شرکت کیا تھا۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ کوفے میں رہتے نہیں تھے، تو کوفے میں یہ آئے ہیں کس زمانے میں؟ جب عمر سعد کا لشکر کوفے سے نکلا ہے کربلا آنے کے لیے، اس زمانے میں۔ لیکن چونکہ کوفے کے حالات اس وقت ایسے نہیں تھے کہ جس کا جی آئے وہ کوفے میں داخل ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ کوفے سے باہر چلا جائے۔ کوفے کی ناکہ بندی کی جا چکی تھی، چاروں طرف چیک پوسٹ بنائی جا چکی تھی، ہر انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کوفے میں صرف کوفے کے سرشناس لوگ ہی داخل ہو سکتے تھے، کوفے سے کوئی خارج نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حکومت کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر کوئی کوفے سے باہر نکل رہا ہے تو جا کر کے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے مل جائے گا، لہٰذا بہت سختی ہو رہی تھی۔ جناب جوین بن مالک یہ ٹیکنیکل آدمی تھے، یعنی چونکہ جنگجو تھے، مختلف جنگوں میں شریک رہے ہیں، مختلف غزوات میں، تو ٹیکنیک ان کو معلوم تھی۔ مختلف ٹیکنیک کا سہارا لیتے ہوئے، مختلف ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے کوفے میں یہ داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد عمر سعد کے لشکر میں اپنے آپ کو ملحق کر دیتے ہیں۔ یہیں پہ میں محقق استرابادی کی جملے کو بھی نقل کر دوں کہ جناب محقق استرابادی معجم رجال الحدیث میں اس بات کو فرماتے ہیں کہ جناب جوین بن مالک اصحاب سرکار سید الشہداء میں سے تھے اور حضرت کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ کوفے میں تھے نہیں، کوفے میں یہ داخل ہوتے ہیں اور مختلف ٹیکنیک کے ذریعے اپنے آپ کو عمر سعد کے لشکر میں یہ داخل کر دیتے ہیں، اور یہ لشکر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کربلا جا رہا تھا۔ تو ظاہراً جب لشکر عمر سعد میں ہے تو سرکار سید الشہداء سے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے کی ویڈیوز میں اس بات کو کہا تھا کہ اکثر لوگ ایسے تھے جنہیں یہ یقین نہیں تھا کہ واقعاً سرکار سید الشہداء قتل کر دیے جائیں گے۔ یزید کے حکم سے ابن زیاد کا لشکر، ایک ایسا وقت آئے گا سرکار سید الشہداء کے اوپر کہ یہ نانجیب سرکار سید الشہداء کو قتل کریں گے، ان کے گھر والوں کو اسیر کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ گئے تھے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، کوئی دیکھنے گیا تھا، کوئی مال و دولت کے لیے گیا تھا، کوئی واقعاً دشمنی آل رسول میں گیا تھا، اور ایک گروپ ایسا تھا جو بین بین تھا، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، جدھر کی راہ دیکھی ادھر چل دیے۔ جوین بن مالک نے بھی اپنے آپ کو لشکر میں داخل کر دیا۔ کربلا میں 3 تاریخ کو لشکر پہنچا ہے، 3 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک یہ لشکر عمر سعد میں موجود تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد نے شمر کے ساتھ ایک لشکر بھیجا ہے کربلا، جو 9 تاریخ کو آتا ہے، اور ابن زیاد کا خط لے کر کے آتا ہے شمر، اس خط کا مضمون جو تھا، جب اس مضمون کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو آگاہی ہوئی، معلوم ہوا کہ آخر یہ خط کس چیز کا آیا ہے، کیا کہا ہے، ابن زیاد کی حقیقت جب سمجھ میں آئی لوگوں کو،
تو بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو لشکر عمر سعد سے جدا کر دیا تھا۔ خط میں جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ اما بعد، میں نے عمر سعد کو خطاب کر کے ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہاں جاؤ، جا کر کے حسین ابن علی سے باتیں کرو اور ان کا دفاع کرو اور بات مصالحت کے اوپر ختم کرو۔ میں پھر تم سے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اگر حسین ابن علی اور ان کے اصحاب ہماری بات مان رہے ہیں، یعنی وہی بیعت، یزید کے ہاتھوں کے اوپر بیعت اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ ان کو لے کر کے آؤ، ان کو چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں جی میں آئے، جہاں جانا چاہے جائیں۔ لیکن اگر ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے حکم کی پیروی نہیں ہو رہی، یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تسلیم نہیں ہو رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو لشکر کشی کرو، ان کے اوپر حملہ کرو اور سب کو قتل کر دو۔ یہ وہ جملات تھے جو شمر نے نقل کیا ہے ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کے لیے۔ بہت سارے لوگوں نے سنا، من جملہ جناب جوین بن مالک نے بھی جب یہ سنا تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ یہاں پہ تو حساب ہی دوسرا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، معاملہ جو ہے صلح سمجھوتے سے حل ہو جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ نہیں، یہاں تو بے انتہا بدتمیزیاں ہیں، سرکار سید الشہداء کی توہین ہو رہی ہے، تو اس وقت شبانہ یعنی رات میں جناب جوین بن مالک، کیونکہ آئے تھے تو تنہا نہیں آئے تھے، اس لشکر میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے، اپنے قبیلے کے صاحب ابصار العین کے مطابق کم سے کم 7 لوگوں کو لے کر کے اپنے ساتھ آئے تھے۔ یہ 7 کے ساتھوں عمر سعد کے لشکر میں مخفی تھے، ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ لیکن جب جناب جوین بن مالک نے راتوں رات اپنا سامان سمیٹا ہے کہ اب ہم اس لشکر میں نہیں رہیں گے، تو راتوں رات پھر ان کے ساتھی بھی، یعنی کم سے کم وہ 7 ساتھی تھے، وہ اور جناب جوین بن مالک، یہ راتوں رات عمر سعد کا لشکر چھوڑتے ہیں اور سرکار سید الشہداء کے اصحاب سے آ کر کے ملتے ہیں اور سرکار سید الشہداء کے رکاب میں ان کے اصحاب کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ روز عاشوراء صبح میں جو پہلا حملہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس پہلے حملے میں شہید ہوئے ہیں، من جملہ جناب جوین بن مالک، یہ بھی اسی پہلے حملے میں دوسرے شہداء کی طرح سے اس حملے میں درجہ رفیع شہادت کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ زیارت قائمیات میں آپ کا نام موجود ہے۔ اتنے یہ ایسے جیالے تھے، ایسے لوگ تھے، معرفت تھی ان کے اندر، خالی زیارت قائمیات نہیں بلکہ ناحیہ مقدسہ میں اور زیارت رجبیہ میں، دونوں زیارت میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام لیا ہے۔ یہ تو تھے آج کے پہلے پروانے۔ آج کا دوسرا پروانہ جس نے اپنی جان شمع امامت حسینی پر قربان کیا، اس کا نام زہیر بن سلیم ازدی ہے۔ زہیر بن سلیم ازدی امیر المومنین، نہ یہ کہ صرف زہیر بن سلیم ازدی، پورا ان کا گھرانہ، ان کا پورا خاندان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کا گھرانہ تھا، حضرت کے شیعوں میں شمار ہوتا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ سرکار امیر المومنین سے یہ گھرانہ محبت کرتا تھا، بلکہ مختلف اہم مناصب کے اوپر حضرت کی حکومت میں یہ افراد اس گھرانے کے فائز تھے، من جملہ زہیر بن سلیم ازدی۔ یہ ان کا بھائی، اگر آج کی زبان میں اس پوسٹ کو بیان کیا جائے تو ہوم منسٹری، گرہ منترالے، وزارت کشور جسے کہیے، وہ ان کے بھائی کے ہاتھوں میں تھا۔ مخنف بن سلیم ازدی، یہ ان کے بھائی تھے، وہ امیر المومنین کے زمانے میں ہوم منسٹری ان کے پاس تھی۔ ان لوگوں نے اکثر جنگوں میں شرکت کیا، بے انتہا شجاع۔ البتہ وہ شخص جو ہوم منسٹری جس کے پاس تھی، وہ جنگجو نہیں تھا، داخلی امور سے ریلیٹڈ کام تھا، لیکن خود زہیر بن سلیم ازدی یہ جنگجو تھے، شجاع انسان تھے۔ مختلف تاریخ میں موجود ہیں ان کے واقعات کی، کس کس جنگ میں شریک ہوئے اور کیا کیا انہوں نے کیا، لیکن مقصد یہاں پہ نہضت اور انقلاب حسینی اور انقلاب کربلا کو بیان کرنا ہے۔ لہٰذا
زہیر بن سلیم ازدی کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آخری وقت میں سرکار سید الشہداء سے ملحق ہوئے تھے۔ زہیر بن سلیم ازدی شروع سے نہ لشکر عمر سعد میں تھے نہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ آئے تھے، بلکہ شب عاشور کربلا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سرکار سید الشہداء سے ملحق ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ملحق ہونے کی وجہ ہی یہی تھی، جب انہوں نے دیکھا، البتہ اصلاح کر دوں اپنی بات کی کہ جناب زہیر بن سلیم ازدی یہ بھی عمر سعد کے لشکر میں تھے، عمر سعد کے لشکر میں تھے، یہ بھی شروع سے ہی، یعنی وہی 3 تاریخ کو جب 3 محرم کو لشکر آیا اسی وقت موجود تھے، اس وقت سے کربلا میں موجود تھے 3 تاریخ سے۔ لیکن وہی بات تھی کہ شاید یہ معاملہ صلح سمجھوتے کے اوپر ختم ہو جائے، لیکن جب شمر آیا ہے وہ ساری باتیں جو میں نے بیان کیا، جب ان کے کانوں میں بھی اس کی آواز پہنچی ہے کہ یہ نانجیب لوگ سرکار سید الشہداء کے قتل کے اوپر آمادہ ہیں، اب تو یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، خون کی ندی بہے گی، تو اپنے آپ کو انہوں نے لشکر عمر سعد سے باہر نکالا اور لشکر حسینی میں اپنے آپ کو ضم کر دیا، ملا دیا۔ جناب زہیر بن سلیم ازدی، یہ اتنا اہم گھرانہ جو امیر المومنین کا چاہنے والا تھا، حضرت کے ساتھ جنگ کیا، حضرت کی حکومت میں مختلف منصب پر فائز تھے، انہی کا بیٹا زہیر بن سلیم ازدی کا بیٹا عمر سعد کے لشکر کا کمانڈر بھی تھا۔ باپ کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہا ہے، غلط جگہ پر موجود ہے، راتوں رات فیصلہ کیا، شب عاشور آ کر کے سرکار سید الشہداء سے ملحق ہو گئے، لیکن بیٹا عمر سعد کے لشکر میں باقی رہا۔ جب صبح عاشور حملہ ہوتا ہے، حملہ اولا، تو اسی وقت جیسے بہت سارے شہید اس میں درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے، بہت سارے اصحاب حسینی، جناب زہیر بن سلیم ازدی بھی اسی حملے میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور درجہ رفیع شہادت کے اوپر فائز ہوئے۔ سلام ہو ہمارے وقت کے امام کا سلام ہے، معصوم اماموں نے سلام بھیجا ہے، ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی سلام بھیجتے ہیں اصحاب حسینی کے اوپر کہ اے اصحاب حسینی، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں کہ معصوم امام آپ کو سلام کر رہا ہے، معصوم امام غبطہ کر رہا ہے، یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، انا للہ و انا الیہ راجعون۔